अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक रिपोर्ट। आज अखबार मशरिक कलकत्ता जुमरात 22 अक्टूबर 2020 ईस्वी में शाये हुआ है। तो पेश खिदमत है अखबार मशरिक में छपी ये रिपोर्ट। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी इंडिया कलकत्ता की जानिब से ऑनलाइन जूम पर एक मुनफरिद प्रोग्राम कारवाने निस्वां, ये इस रिपोर्ट की जो है वो सुर्खी है। तो दोस्तों, पेश खिदमत है रिपोर्ट। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी इंडिया कलकत्ता की जानिब से बरोज़ इतवार 18 अक्टूबर 5 बजे शाम से ऑनलाइन जूम पर एक मुनफरिद प्रोग्राम कारवान निस्वां के नाम से मुनाक़द किया गया। उर्दू के फ़रोग़ में ख़वातीन की अदबी खिदमात पर मुश्तमिल इस ऑनलाइन प्रोग्राम में दुनिया के कई ममालिक से लोग जुड़े और अपनी मोहब्बत और हौसला अफजाई से इसे कामयाब बनाया। इस कारवान निस्वां का हिस्सा बनी 4 मेहमान ख़वातीन और 2 मेज़बान ख़वातीन ने सहाफ़त, इल्म अदब और हुस्न सलूक की बेहतरीन नुमाइंदगी की। मिस्र की ऐन शम्स यूनिवर्सिटी से उर्दू ज़बान व अदब की मुअल्लिमा, शायरा और अदीबा डॉक्टर वला जमाल अल असीली और अम्मान की शायरा और अदीबा मोहतरमा ऐमन अंबरीन ने एक साथ मिलकर बेहद मुख्तलिफ और बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम की नज़ामत की। और इस प्रोग्राम में शामिल मेहमान ख़वातीन, जिनमें जयपुर से हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मलका नसीम साहिबा और दिल्ली से टीवी की सीनियर सहाफ़ी श्री बुशरा खानम साहिबा, सीनियर सहाफ़ी बुशरा खानम साहिबा, मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से उर्दू की मुअल्लिमा बदरिया मोहम्मद साहिबा और दिल्ली से मशहूर अफसाना निगार और खातून मशरिक़ की साबिक़ एडिटर चश्मा फ़ारूकी साहिबा ने शिरकत करके प्रोग्राम को शानदार कामयाबी अता की। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का तारुफ और सरगर्मियाँ पेश कर मेज़बान ऐमन अंबरीन साहिबा ने खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम का आगाज़ किया। उसके बाद डॉक्टर वला जमाल ने दर्जे झेल अपने एक शेर से गुफ्तगू का आगाज़ किया। सदियों से चल रहा है ये कारवान निस्वां, हर नक्श पा ने लिखा है दास्तान निस्वां। फिर मेहमान ख़वातीन का तारुफ कराने का सिलसिला शुरू हुआ। 2 मेज़बान ने खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम की 4 मेहमान ख़वातीन का तारुफ पेश किया। दोनों ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और मेहमानों से सवालात भी किए। इस दौरान उर्दू सहाफ़त, इल्म अदब, ख़वातीन की अदबी खिदमात और माशरती मसाइल जैसे मौजू पर गुफ्तगू करके मेहमान ख़वातीन ने न सिर्फ नई नस्ल तक पैगाम पहुँचाया, बल्कि कई अहम मौज़ूआत पर गौर व फ़िक्र करने पर मजबूर भी किया।
اس پروگرام میں ٹی وی کی مشہور سینئر صحافیہ بشریٰ خانم نے بہت ہی سلیس انداز میں یہ بیان کیا کہ صحافت بھی ادب کی ایک شاخ ہے۔ ساتھ ہی یہ فکر بھی ظاہر کی کہ اردو زبان کے فروغ اور بقا کے مواقع بہت کم ہیں، اس لیے ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مشہور و معروف شاعرہ ملکہ نسیم صاحبہ نے اپنا کلام پڑھ کر شرکائے بزم کے دل جیت لیے اور خواتین کی ادبی خدمات کا ذکر کیا۔ کتابوں کو دوست بتاتے ہوئے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اردو تنقید کے سلسلے میں اب تک خواتین نے مثبت کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ساتھ ہی محترمہ چشمہ فاروقی جو افسانہ نگار ہیں، اپنی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے افسانوں کے بارے میں کہا کہ وہ ان افسانوں میں عورت کے مسائل پر دھیان دیتی ہیں، اور آج کی خواتین افسانہ نگاروں کے بارے میں کہا کہ ان کے یہاں سماجی حیثیت پائی جاتی ہے اور معاشرہ ان کے افسانوں میں زندہ اور متحرک نظر آتا ہے۔ محترمہ چشمہ فاروقی نے اپنی گفتگو کے آخر میں نئی نسل کی افسانہ نگار خواتین کے لیے ایک پیغام دیا اور پروگرام کے تمام ناظرین کو اپنا ایک افسانہ سنایا جو اپنے مقصد، موضوع، زبان اور تاثر کی بنیاد پر عظیم افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بزم میں مصر سے ڈاکٹر بدریہ محمد صاحبہ بھی شامل تھی۔ عالمی سطح کی قدیم ترین اور ممتاز جامعات میں شمار ہونے والی الازہر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی ایک معلمہ ہے۔ انہوں نے مصر میں اردو کی صورتحال کے بارے میں بات کی اور کہا کہ مصر میں اردو زبان نمایاں مقام رکھتی ہے، وہاں اردو زبان و ادب کی مقبولیت روز افزوں ہے۔ جامعہ الازہر میں اردو کے نصاب کے بارے میں بھی بات کی۔ اس کے علاوہ اردو زبان کے مستقبل کے بارے میں کہا کہ وہ روشن ہے۔ ان کے گفتگو کے آخر میں معروف و مشہور شاعر میر تقی میر کی خوبصورت غزل پڑھی۔ اس بزم میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے سرپرست اور معروف ادیب جناب فہیم اختر اور پروگرام کے کنوینر جناب امتیاز گورکھپوری کے علاوہ جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر محمد کاظم شامل تھے۔ ساتھ ہی جرمنی سے جناب ڈاکٹر عارف نقوی بھی۔ کاروان نسواں کا پروگرام تقریباً 2 گھنٹے کا تھا اور یہ پروگرام ایک بہترین موقع تھا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں 4 مہمان خواتین تھیں، سب اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر ولا جمال العسیری صاحبہ نے پروگرام کا اختتام کیا اور اپنے بہترین انداز میں تشکر پیش کی۔ تو دوستو، آپ ابھی اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک رپورٹ سن رہے تھے جو اخبار مشرق میں آج یعنی کہ جمعرات 22 اکتوبر 2020 کو شائع ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ آپ تک پہنچے گی اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو نہیں دیکھا ہے یا سنا ہے انہیں افسوس ضرور ہوگا۔ تو دوستو،
صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ، نہایت ہی عمدگی کے ساتھ، نہایت ہی دل کے ساتھ اپنے پروگرام کو اردو کی خدمات میں پیش کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ پھر سے جڑ رہے ہیں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے نئے پروگرام میں، یعنی کہ 24 اکتوبر کو ایک خراج تحسین کا پروگرام زوم ایپ پر ہی پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام سے بھی مستفید ہوں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں۔ تب تک ایس ایم راشد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔